کیا کریں؟ یہ سارے اکابرین بیٹھے سوچے کہ بھائی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالا جائے. بس اس کا جو حل نکالنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد سے گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. مختصر خاکہ یہ کیا آفت آ گیا؟ ہوا یہ کہ جو درد مولانا الیاس، مولانا یوسف اور انعام الحسن رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا، اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی. نظریات کے اعتبار سے بھی تبدیلی آئی اور محنت کے کام کی شکلوں کے اعتبار سے بھی تبدیلی آئی. میں نے پہلے ہی کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنائے تھے. ہمارے یہاں کسی پر تنقید نہیں ہوگی. موجودہ دور میں تنقیدیں شروع ہو گئی. علماء پر ہوئی، خانقاہوں پر ہوئی، پروفیسروں پر ہوئی، اور پتہ نہیں کس کس پر. یہ سب سے پہلا اصول مولانا صاحب نے اصول بنایا تھا. کسی کو گھٹانا بڑھانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. تنقید جس کو کہتے ہیں، کسی کو گھٹانا بڑھانا ہمارے یہاں نہیں ہے. سب کا ادب احترام ہے. تنقید تو ہمارے ہونے لگے جس سے ہمارا اکابرین پریشان ہو گئے. تردید، کسی کو رد کرنا، یہ ہمارے یہاں یہ بڑے اصول تھے کام کی اجتماعیت اور کام کے ہر طبقے میں پھیلنے کے. ہمارا تردید نہیں. اب اس کی تردید ہونے لگی کہ سارے اور دنیا کے مفتی ایک طرف، ہم اس کی تردید کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جب بنیادی چیزوں کو، بنیاد کو ہلا دیا گیا تو پھر عمارت گرنا شروع ہو. تقابل نہیں، کسی کا مقابلہ نہیں. ہم نے تنقید بھی کی اور بڑے اچھے انداز سے کی. شرط لگا دی. کیا لگا دی؟ حیات صحابہ بہت بڑے کٹ گئے بغیر سال والے کر دیا الگ. ہم کو کس نے اختیار دیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے اکابرین ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی. بے چین، بار بار بیٹھے، بار بار سوچے، بار بار سمجھائے، لیکن جب کوئی حل نہیں نکلا تو پھر یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہجرت. بہتر یہ ہے کہ ہجرت ایسی نہیں ہوئی. یہ تو ہو گئی اصول و بنیاد کی بات. ایک رونا ہے کہ روئے، اس میں بہت سارے پرانے کام کرنے. شب گزاری کے اندر ایک دعوت چلتی تھی کہ بھائی ہر ساتھی اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کا ڈبہ لائے. کیوں بھائی؟ اور 2 نئے ساتھیوں کی تشکیل کر کے لائے. کیوں؟ کم سے کم عصر سے عشاء تک کے وقت فارغ کر کے. اب کیا چل رہا ہے؟ شب گزاری کس کی ہے؟ مسجد وار جماعت کے لیے شب گزاری ہے. نیا مجمع کٹ گیا. پہلے مرکزی مقام پر جو بہن بستیوں میں جماعتیں ہوتی ہیں سب ایک جگہ آتی تھی. ایک نورانی ماحول لگتا تھا، ایک دوسرے سے خلط ملط ہوتا تھا. کا کھانا بند کرو، جماعتوں کا آنا بند کرو تاکہ دیگا نہ کرے. تو جماعتیں تو بھلی بند ہو گئی لیکن دیگا بند نہیں ہوئی. علاقے کے لوگ سفر کرتے تھے،
کبھی نظام آباد کے آ رہے ہیں، کبھی حیدرآباد کے آ رہے ہیں، کبھی بھوپال کے آ رہے ہیں. کہا نہیں، یہ آج سے طے ہوگا. اب یہ سفر بند ہو گیا. عمومی طور پر جو لوگ جوڑتے تھے وہ ایک شکل ختم ہو گئی. ایک نہیں ہے، مسجد وار جماعت کا مشورہ ہوتا تھا تو جتنے مشورے میں بیٹھتے تھے ساتھی ان کا سب کا استعمال ہوتا تھا. چل بھائی یہ 3 ساتھی جو ساتھی جماعت میں گئے ان سے ملاقات کر لیں، ان کے گھر جا کر خبر گیری کر لیں. یہ 3 ساتھی بیماروں کی عیادت کر لیں، یہ 3 ساتھی 3 دن کی تشکیل کر لیں، یہ 3 ساتھی چلے والوں کی تشکیل کر لیں. اب مشورہ ہو گیا تعلیم کون کرے گا، دعوت کون دے گا، استقبال کون کرے گا. یہ مشورہ ہو گیا. جہاں جاؤ وہاں. میں الگ ہونے سے پہلے بھی میں نے برار کے مشورے بھی اس کو کہا، ضلع کے مشورے بھی کہا کہ ہماری مسجد و جماعت کے مشورے کی امور یہ نہیں ہے. ہماری مسجد و جماعت کے مشورے کی امور وہ ہے جن امور کی کارگزاری ہم پنچوسے کے مشورے میں، ضلع کے مشورے میں، برار کے مشورے میں اور مرکز کے مشورے میں دیتے ہیں. وہ امور ہے سب دفعہ ہوئے. تو بہرحال بزرگوں دیکھو، کام سے کسی کو دشمنی نہیں، کس کی ہلاکت اور بربادی آئی کہ وہ دعوت کے کام کی مخالفت کرے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعوت کی محنت کرنے والوں سے غیر مسلم لوگ بھی محبت کرتے ہیں. نماز پڑھنے کو جگہ دیتے، ریل میں جگہ دیتے، پلیٹ فارموں پر جگہ دیتے. اگر ان کے ہوٹل میں جگہ ہو ڈھابوں پر تو وہاں ڈھابوں پہ جگہ دیتے. یہ محبت کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ کب ہوا؟ اب ہمارے لیے زمین تنگ کیوں ہو رہی؟ بزرگوں ایک طریقہ وہ تھا جو طریقہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جو نہج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رو رو کر اللہ سے مانگا تھا، اور سارے اکابرین کی اس کے ساتھ تائید تھی، اور سارے اکابرین کا اس پر اتفاق تھا کہ یہ سیرت و شریعت کے مطابق ہے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو رات میں ذہن میں آتا ہے اور صبح نافذ ہو جاتا ہے. بتاؤ خیر کس میں ہوگی؟ خود فیصلہ کر لے، خیر کس میں ہوگی؟ خیر تو اس میں ہے جو اللہ سے مانگا گیا ہے، جس کے ساتھ علماء کی تائید ہے. ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مسئلہ یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ جس چیز پر کیا ضرورتیں تھی یہ ساری چیزیں کرنے کی. جب 1926 سے لے کر 2000 تک اتفاق اتحاد ساری چیزوں کے ساتھ کام چل رہا تھا. بھائی چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا؟ اسی نہج پر، انہی باتوں پر، انہی پروگراموں پر، انہی طریقوں پر کوئی انتشار نہیں تھا. آ بھی رہا تھا، تھوڑا بہت آیا لیکن دب گیا، اللہ نے دبا دیا. 1926 سے لے کر 2000 تک کتنے سال ہوتے؟ حساب لگاؤ، ایسا بے حساب ہے، یہاں بے حساب وہاں بے حساب. 74 سال میں اس کام پر حالات نہیں آئے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ، ایسے سنگین حالات 74 سالہ دعوت و تبلیغ کی تاریخ پر نہیں آئے جو 2000 کے بعد آئے. 2000 سے کتنا چل رہے؟ 20 ہے نا، 21 پکڑ لو. 21 سال میں جو حالات اس وقت ہوئے ہیں،
کہ ہم شرابی ہو، کبابی ہو، جماری ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بدماش ہو، ہم اس کو سینے سے لگاتے تھے اور اپنے ساتھ دستر پہ بلا کر اس کو بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ کیا ہو گیا کہ ساتھ میں رہنے والا، ساتھ میں وقت لگانے والا، تیرے دل میں اتنی نفرت کیسی پیدا ہو گئی کہ تو اس کو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں؟ یہ کام تھا ہمارا؟ ارے شرابیوں کو ہم نے اپنے ساتھ بستر پہ سلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے۔ تیرا دل تو اتنا وسیع تھا، تیرے دل میں تو ایسی محبتیں تھی، ہائے افسوس آج تیرے دل میں یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی اپنے ساتھیوں کے بارے میں؟ کیا قصور ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کام نفرتوں کو پھیلانے کا تھا کہ کام محبتیں بانٹنے کا تھا؟ اس کام کی بنیاد سب سے پہلے امت کی ہمدردی اور خیرخواہی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں، نبی کی تربیت کو انسان نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ اس دن میں سن رہا تھا ایک اچھا خاصا آدمی، کام میں چلنے والا، 3 مرتبہ اس کے زبان سے میں نے سنا کہ ارے تربیت کی بات تم کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تربیت کے تھے۔ استغفر اللہ، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کی تربیت کافر کرے گا؟ نبی کی تربیت براہ راست اللہ کرتے ہیں، اس لیے کسی نبی کا کوئی استاد دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ کی کہ نبی پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی، نبی پر غفلت طاری نہیں ہوتی، اس لیے نبی کا وضو نیند سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، کیوں؟ نیند کی حالت میں بھی نبی پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ اور ہم تو یہاں تک کہ آگے بڑھ گئے کہ ایک بیان کرنے والا بولتا، ارے کتنے خوش قسمت ہو تمہارا ایمان تو نبی اور فرشتوں سے بھی بڑا ہے، بتاؤ اس سے بڑی تکلیف فرشتوں کے نبی کو کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ایمان کی بات ہے۔ ہائے افسوس، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاہا تو وہ حالے نہ رہے۔ آج وہ بکر ہوتے تو کیا حالت ہوتی، گر عمر ہوتے تو کیا کفر کو طاقت ہوتی، ہوتے عثمان تو کیا ہم کو ندامت ہوتی، ہوتے مرتضیٰ تو کیا ہمیں ذلت ہوتی۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ سوچو عقل سے، عقل سے سوچو۔ اللہ نے سوچ بوجھ دیا ہے، پہچان لیتے ہم خود اپنی ہستی ہے کہ نکلی ہے، پانی ملا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ کپڑا دیکھ کر پہچان لیتے کاٹن کتنا ہے، پالسٹر کتنا ہے، سب جگہ سمجھ میں آتا۔ گھی کے بارے میں پہچان لیتے ڈالڈا کتنا ملا ہوا ہے، رسم کی کتنا ہے۔ دور تو ملاوٹ کے چل رہا ہے نا، زمانہ کا ہے ملاوٹ کا، اب دین میں ملاوٹ آ رہی ہے، دعوت پاک سے دعوت میں بھی آ گیا۔ اس لیے بزرگوں، دعوت کی محنت سے محبت ہر ایک کو ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ محنت فائدہ دیتی ہے۔ بھائی ایم ڈی ڈاکٹر نے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے دوا دیا، شوگر کی، ہارٹ کی، بی پی کی، کہ یہ گولی ناشتے سے پہلے کھانا، شوگر والے، اور یہ گولی کھانے سے پہلے کھانا۔ اب اس نے دیکھا بہت دنوں سے تو کھا رہے ایسی چیز، کبھی کنٹرول ہوتی کبھی نہیں ہوتی، تو اپنے فیملی ڈاکٹر DHMS کے پاس چلا گیا
اس نے کیا بولا؟ بولا تو یہ رکھ دو لیکن تھوڑی ترتیب بدل دو. وہ ناشتے سے پہلے کیا ہے نا، اس کو کھانے سے پہلے کر دو، اور کھانے سے پہلے کی جو ہے وہ کیا کر دو؟ ناشتے سے پہلے کر دو. کیا ہوگا؟ شوگر بڑھے گی، کم ہوگی. اور یہ ہو رہا جو ایم پی تھے جنہوں نے ساری چیزیں بتائی تھی، جو بنیادی لوگ تھے، ہم کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، بعد میں آنے والوں کی باتیں اچھی لگ رہی. میں نہیں بولا ہوں، ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے مثال دیا. آپ لوگوں کو بتاؤ ذرا، آسان مثال ہے، سب کے سمجھ میں آ جائے کہ نماز میں پڑھنے کی ایک ترتیب ہے. کھڑے رہ کر سورہ ثنا پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، اور قاعدے میں بیٹھتے تو قاعدے میں 3 چیزیں پڑھتے، قیام میں بھی 3 چیزیں، قاعدے میں بھی 3 چیزیں، التحیات، درود شریف اور دعائے معصومہ. تو بہت دنوں سے ایسی ترتیب چل رہی ہے، اب ذرا ترتیب بدل دو. کیا کرو؟ قیام میں پڑھو پہلے التحیات، پھر درود شریف، اور پھر دعائے معصومہ. اور قاعدے میں پڑھ لو، پہلے ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملا. اب کسی نے بولا تو اسے کہو کہ بھائی دیکھو، اندر کی چیز باہر نہیں کی ہم نے، باہر کی چیز اندر نہیں کی، صرف اتنا کیا کہ جو کھڑے رہ کر وہ پڑھتے وہ بیٹھ کر پڑھ لے رہے. اب اتنے زمانے سے تو کھڑے رہ کر ہی پڑھتے آئے نا، اب اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو کیا حرکت ہے؟ تو ابھی تک تو گھروں گھر دعوت دیتے رہے، اب مسجد میں دے رہے تو کیا حرکت ہے؟ چلے گا. اب کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھو کہ بھائی میں نے ایسا کیا، وہ بولے کہ نماز نہیں ہوئی، تو آپ بولنا ایسی نہیں ہوئی. ارے جو مسجد نماز کے اندر تھا وہی تو پڑھا میں نے، باہر کی چیز اندر نہیں لائی، اندر کی چیز باہر نہیں لے کر گئی. صرف اتنا کیا کہ جو کھڑے رہ کر پڑھ تو بیٹھ کر پڑھ دیا، اور جو بیٹھ کر پڑھتے وہ کھڑے رہ کر پڑھ دیا. اس میں میرا کیا قصور؟ بہرحال بزرگوں، دعوت ایک محنت ہے جو اللہ نے ہم آپ کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو دی ہے. اس محنت کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر، اس طریقے پر جس طریقے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس ڈھنگ سے، جس طرز پر ہمیں دے کر گئے تھے، اور ہم نے دیکھا 74 سال تک امت کو اس سے فائدہ ہوتا رہا، اور 74 سال تک امت متحد اور مجتمع رہی، اور 74 سال تک سارے عالم میں اسی طرح سے محنت چلتی رہی، کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں آیا. تو کیوں نہ ہم اس دور کو لے لیں؟ عقل مندی تو اسی میں. میں آج آپ سے کھل کر بات کروں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں الگ ہوئے تم نے، کیا بگڑ گیا تھا تمہارا، کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ کام تو ایک ہی ہے نا. ہم کہتے بھائی کام تو وہی، نماز تو وہی ہے، رکوع بھی ویسے ہی ہے، سجدہ بھی ویسے ہی ہے، جلسہ قومہ سب ویسے ہی ہے، لیکن بس تھوڑا سا کیا گڑبڑ ہو گئی؟ ارے بولو نا کیا گڑبڑ؟ نماز دکھ رہی نا، نماز پڑھنے والا نماز جو پڑھ رہا ہے تو پورا ویسے ہی، رکوع بدلا کیا، سجدہ بدلا، قاعدہ بدلا، قومہ جلسہ بدلا، کیا بدلا؟ اندر کی تھوڑی. ہم بولتے نہیں بھائی، اس کی بھی گنجائش ہے. جو ترتیب پہلے سے چلی آ رہی اسی ترتیب سے کام کرو، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاؤ، ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھو، اور سارے عالم میں اس محنت کو لے کر پھرو قربانیوں کے ساتھ. اپنے مفاد ایک طرف، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے کسی سے، ہماری عزت ہو، ہمارا اکرام ہو، ہمارا وقار ہو. ہم نے جب شروع کیا تھا، ایک ساتھی کہنے لگا، ایک دو ساتھی ہمدردی میں کہے ہوتے تھے، اور میں نے بیان نہیں بولا جو نہیں، بولے مولانا آپ کی اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی ساری چیزیں، یہ سب چلی جائے گی. میں نے کوئی حرکت نہیں ہے. کتنے بیپاریوں کو ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں آتے، ایک سال 70 میں کماتا، دوسرے سال 70 میں کما دیتا، ایک سال آموں میں کماتا، دوسرے سال آموں میں کما دیتا. تمہارا جہاں کمائے وہی گھڑے گی نا، ادھر ادھر تو نہیں گھڑے گی. عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بہت سارے ہمارے اکابرین نے جنگ آزادی کے موقع پر انگریز دھل گئے کہ حسین احمد فتویٰ دے دے کہ انگریز کے خلاف جہاد جائز ہے. کہا نہیں دو، جیل کی کوٹریوں میں ڈالتا. وہاں سے آنے کے بعد کہا اب تو دے دے. کہا نہیں.
حق کے اوپر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ ذلت نہیں ہے بزرگوں، وہ عزت ہے، وہ عزت ہے۔ تو بہرحال ہمیں قربانیوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں چاہنا، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے، شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے، یہ بھی مت کہو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کی بھی تمنا ہے۔ اور دین کی محنت کرنا ہے، قربانیوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنا جان اپنا مال، اپنا جان اپنا مال، اپنا جان کسی کا مال نہیں، کسی کا مال اپنا جان نہیں، اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں گھومو اور پھرو۔ مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے ارے اللہ کے بندو تم کتنے خوش نصیب ہو، عمل کا ثواب الگ اور عمل کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اس کا ثواب الگ، کا نماز کا ثواب الگ ہے، لیکن جو قدم اٹھ رہے نماز کے لیے تو وہ قدم، ان قدموں پر بھی ثواب ہے، اس نماز کے لیے تو وضو کر رہا ہے اس وضو کا بھی ثواب ہے، اس وضو کے پانی کے جو قطرے گر رہے ان قطروں سے بھی گناہ دھل رہے ہیں، تیرے تو دونوں ہاتھ میں لٹو ہے۔ اس لیے بزرگوں قربانیوں کے ساتھ اس دین کی محنت کو کرنا ہے، کریں گے بھائی؟ اب ہمت ارادے کر کے بولو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، ہمت کرو، ارادے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک 28 تاریخ ہے اور ایک 6 تاریخ ہے، اس لیے کہ 6 تاریخ کو مہاراشٹر کے ذمہ داروں کا سفر ہے، ملکا پور میں ابھی اعلان کریں گے انشاءاللہ، ملکا پور میں اس کے لیے جوڑ رکھا ہے، ان کا 1 دن کا سفر ہے، 2 دن ہم نے مانگے تھے، ممرا گئے تھے مشورے میں، سارے صوبوں ضلع کے لوگ آئے تھے ان کے، صرف 2 ضلع کے لوگ نہیں تھے، باقی سب ضلع کے لوگ۔ بولو اس کے لیے بات کر، ایک تو 28 تاریخ ہے اور دوسری 6 تاریخ ہے، بولو جنہوں نے پہلے لکھا وہ بھی لکھا ہو، کھڑے رہ کے بولو، کھڑے رہ کے بولو، ماشاءاللہ۔ 52 بیر سے 8 تاریخ کے بعد چلے، 6 تاریخ کو مسابقہ کرا دو، 8 تاریخ کو نکال دے، ٹھیک ہے؟ 4 میں جماعت اور بولو، ارے یہ تو بڑی زرخیز زمین ہے، ماشاءاللہ۔ ملکا پور سے ماشاءاللہ، ماسٹر شبیر صاحب ذمہ دار، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنے میں آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمائے۔